أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون التائبون العابدون التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون
وبشر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. صدق الله العظيم. اسلام صرف مذہب نہیں، دین ہے، مکمل نظام زندگی ہے، اور دین اپنا غلبہ چاہتا ہے. دین ہوتا ہی اس وقت ہے جب غالب ہو. جب غالب نہیں ہے، مغلوب ہو گیا، تو وہ مذہب رہ جائے گا. جس میرے فارمولے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. انگریز آیا، دین اب انگریز کا ہو گیا، قانون اس کا ہوگا. اپنا قانون اپنے گھر میں رکھو، ہاں نمازیں پڑھو، روزے رکھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. مذہب اسلام we are ready to recognize. دین اسلام ختم. اب میں کہتا ہوں کہ جب وہ کہتا ہے کہ ہم اسلام کے دشمن نہیں ہیں تو جھوٹ نہیں کہتا، سچ کہتا. وہ کہہ سکتے ہیں دیکھو تم امریکہ آئے، تم نے ہمارے چرچ خریدے اور مسجدیں بنا لی. Did we object؟ ہم نے کوئی اعتراض کیا؟ You purchase synagogues، یہودیوں کی عبادت گاہیں، ان میں مسجد بنا لیا، ہم نے کبھی روکا؟ تم نے ہزارہا افرو امریکنز کو مسلمان بنا لیا، ہم نے اعتراض کیا؟ تم نمازیں پڑھتے ہو، ہم نے روکا؟ تم نے اسلامک سینٹرز بنائے، ہم نے روکا؟ اسلام مذہب کی حیثیت سے تم روزے رکھتے ہو تو اب ایک افطاری بھی تمہیں دینے کو تیار ہے. وائٹ ہاؤس میں ایک افطاری دیں گے، سیلیبریٹ کریں. In the past month, Muslims have fasted from food and water during the daylight hours in order to refocus their minds on faith and redirect their hearts toward charity. Muslims worldwide have stretched out a hand of mercy and help to those most in need. Charity tables at which the poor can break their fast line the streets of cities and towns. Muslims celebrate the completion of their fast and the blessings of renewed faith that have come with it. Customs vary between countries, from illuminating lanterns in Egypt to lighting firecrackers in Pakistan to inviting elders to traditional feasts in Niger. Around the world, families, neighbors, and friends gather to share traditional foods and congratulate each other on the meeting of the test of Ramadan. میٹھے میٹھے باز ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے. ایک وقت آیا درویشی ختم ہو گئی. قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. مسلمانوں تمہارے بند ہاتھ کھول دیے گئے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. آگے بڑھو، عید کا جواب پتھر سے. یہ جو سلطنت جنگ، اس کو نظام سمجھیے، نظام جیسے کہ بادشاہت کا نظام، امپیریلزم کا نظام، عوامی حاکمیت کا نظام، سرمایہ دارانہ نظام، جاگیردارانہ نظام، جو نظام بھی ہے اسلام کے سوا طاغوت ہے. یہ مانو اپنے آپ کو اس پر. آپ اسلام کو صرف
نماز سے جانتے ہو، آپ اسلام کو صرف روزوں سے جانتے ہو، آپ کو یہ نہیں پتا کہ اللہ پروردگار کیا فرماتے ہیں کہ خبردار، کہ دیکھو جب مجھے میرا نظام نافذ کرنا ہے تو خبردار اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ کرنا۔ ادھر تو آپ یورپین سیکولر نظام نافذ کر رہے ہو، ادھر آپ مسجدوں میں اذانیں اللہ کی دے رہے ہو، یہ کہاں کی یعنی تک ہے اور کہاں کا سلسلہ عقل ہے کہ دنیا کے سارے نظام اپنے اندر کوئی مداخلت برداشت نہیں۔ کب کیپٹلزم نے اپنے اندر مداخلت برداشت کی؟ کیپٹلزم اپنے اندر سوشلزم برداشت نہیں کرتا، کمیونزم برداشت نہیں کرتا، مگر کیا ہوا تعجب کی بات ہے، ان ہمارے حکمرانوں کی اپنے پروردگار نے گھٹنوں سے بھی نیچے کر دیے کہ یہ اسلام میں تمام دوسرے نظاموں کی شرکت کو بڑا لازم سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آپ لوگ اچھا ادھر سے دیکھ رہے ہیں، آپ یہ ویڈیو میں نے بھی چلانی ہے کئی دفعہ، آپ فکر نہ کیجیے۔ ابھی جو آج کا پروگرام ہے نا، یہ 3 چیپٹرز کے اوپر مشتمل ہے۔ اگلا چیپٹر انشاءاللہ کراچی میں، اور آخری چیپٹر جو ہے وہ اسلام آباد میں انشاءاللہ۔ تو پروگرام تھوڑا ٹیکنیکل ہے، جب میں سلائیڈ شروع کروں گا اس کے بعد میں کوئی آپ سے بات چیت زیادہ نہیں کر سکوں گا، اس کے فوراً بعد پھر اینڈ میں کوسچنز لیں گے۔ سو جب تک شروع میں جب میں سلائیڈز نہیں چلاتا اس سے پہلے میں ذرا آپ لوگوں سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ سو مائکروفونز ہیں ہمارے پاس یہاں پہ، میں نے کس سے بات کرنی ہے اپنی ٹیم میں؟ اوکے، سو یہ اچھا نیچے ہے مائکروفون۔ ایکسکیوز می خواتین، آپ سے التماس ہے اگر آپ لوگوں میں سے کوئی سوال سرحدین سے پوچھنا چاہتا ہے تو آ کر کے کر لیجیے، خواتین اس طرف لیکن اور مرد حضرات۔ انتہائی مختصر اور جامع الفاظ کا سوال کیجیے گا پلیز۔ آپ نے شروع میں ڈانٹ دیا ہے تو کون آئے گا نیچے؟ میں نے نا آپ لوگوں سے کافی بات چیت کرنی ہے آج۔ کچھ اناؤنسمنٹس ہیں وہ میں بیچ میں کرتا رہوں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کا ٹائٹل لگا کے جب پاکستانی مسلمان لاہور میں انٹر ہو جاتا ہے تو کافی سارے معاملات ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ سو ہوشیار رہیے گا ذرا۔ آج کا جو ٹائٹل ہے، اس ٹائٹل کے پیچھے بھی ہمیں کوئی 1.5 مہینہ لگا ہے جسٹ ٹو چوز کہ واقعی کین وی ایون گو ود دس اور ناٹ۔ یہ حالات ہیں مسلمانوں کے اس وقت۔ تو میں آپ سے اس پہ بات چیت کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ آپ اس طرف جائیں، یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ چیپٹر ہے۔ سوچ انشاءاللہ بدلنے والی ہے آج سے پاکستان کی، انشاءاللہ۔ سو اس سے پہلے کیا سوچ لے کے آئے میں آپ پہلے وہ بات چیت کر لیتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیچے آ جانا تاکہ آپ کو جھکنا نہ پڑے۔ ہاں جی سر، کوشچن میرا یہ ہے کہ ابھی کیونکہ ریسنٹلی الیکشنز ہوئے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ ایک بات تھی کہ آپ کی پرنسپل ڈس ایگریمنٹ نظر آتی ہے جہاں پہ بھی آپ جاتے ہیں ڈیموکریسی کے ساتھ۔ اب جو کوشچن بیک ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایز یوتھ جو کہ کہہ لیں کہ کمپیٹنٹ انف نہیں ہے فی الحال ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں مودودی کو، کتب کو، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا پڑھے جی پڑھ رہے ہیں۔ اوکے جی جی، تو آپ لوگ پڑھے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ایک سسٹم ان پلیس ہے، ابھی ایک سسٹم ہے جو ڈیموکریسی جو ایگزسٹ کرتی ہے، نیشن اسٹیٹ، ڈیپ اسٹیٹ جو بھی ہے۔ اب فار آل پریکٹیکل پرپزز ہمارا کیا کرنا ہے، ہم نے کرنا کیا؟ اب جیسے کہ اب میرے نانا ابو سے میں کل بات کر رہا تھا، ان کو میں نے آپ کے آرگومنٹس دیے، وہ کہتے ہیں بات تو تم صحیح کر رہے ہو لیکن حل کیا ہے؟ تو میں نے ان کو بولا کہ میں حدودی پڑھ رہا ہوں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، ابھی کیا کرو گے؟ ووٹ نہیں دو گے تو کرو گے کیا؟ پیسو رہو گے؟ تو میرا یہ سوال ہے کہ پیسو رہیں یا کیا کریں؟ اب ہم کریں کیا؟ یہ بتائیں ڈیموکریسی کب سے شروع ہوئی ہے؟ ڈیموکریسی فار آل پریکٹیکل پرپزز جب سے نیشن اسٹیٹ ایگزسٹ کرتا ہے۔ نہیں، یہ ہے مسلمان میں مسئلہ ہے نا۔ اچھا، امریکہ میں یہ مسئلہ نہیں آ رہے۔ جب امریکہ میں آپ کی عمر کا لڑکا سامنے آتا نا،
وہ بندوق لے کے آتا ہے کہ سر جانے نہیں دوں گا. آپ پہلے سوال میں چت ہو گئے. جی سر. اور یہ مسئلہ ہم نے سالو کرنا ہے. میں بتا دوں آپ کو, کوئی پر نہیں لگے ہوئے گورے کے. میں آپ کو بتا دوں, ہم پہلے مانیں گے کہ ہم نااہل ہیں, اس کے بعد اہلیت کا سفر شروع ہوگا. جب تک ہم نے یہ اپنے آپ کو دلاسے دینے شروع کر دیے کہ ہمیں کچھ ہیں, تو پھر بڑے ہو کے پھر آپ بھی نواز شریف بن جائیں گے. آپ کے سمجھ نواز شریف اپنے آپ کو بے وقوف سمجھتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. میں آپ کو پھر بتا دوں, ڈیموکریسی ایک چھوٹا سا انسٹرومنٹ ہے. وہ میں اور آپ یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں ڈیموکریسی. وہ کوئی سسٹم تھوڑی ہے. ڈیموکریسی از ناٹ اے سسٹم. ایک لوگ آئے اکٹھے اور ایک بندہ سلیکٹ کر دیا, یہ سسٹم نہیں ہے. پہلے سسٹم کو تو پہچانے. میں بتاتا ہوں آپ کو سولوشن ہی تو اصل میں نا, جب ملٹی آرگن فیلئر ہو جائے نا جسم میں, پتہ ہے ملٹی آرگن فیلئر, تو سب سے پہلے کون سا آرگن بچاتے ہیں؟ دل. جی. اس کے بعد پھیپڑے. کیا نام ہے آپ کا؟ عبداللہ. کتنی عمر ہوگی عبداللہ آپ کی؟ 23. یہ مسئلہ ہے, ہم پھیپھڑے بچا رہے ہیں. سمجھ لیں سر ویسے کیا بچاتے ہیں؟ ہمارا نا دماغ فیل ہو گیا ہے اور دل بہت دھڑک رہا ہے. اللہ کی قسم, ہم 4000 سال سے ایموشنل قسم کے باشندے ہیں اس خطے میں. 4000 سال سے آپ انڈیا کی ہسٹری اٹھائیں, سب کچھ ایموشنل ہے, سب کچھ ایموشنل. یہ صرف پاکستان میں, اور یہ کوئی خاص کلچر نہیں ہے ہمارے پاس. ہم وی آر ٹیونڈ ان ٹو دی ایموشنلٹی. کون کرتا ہے؟ امیاں. ساری امیاں ہمیں بچپن سے, مجھے عبداللہ, آپ کو مجھے بچپن سے ایموشنل کیا ہوتا ہے, تو دل ہمارا کافی انٹیکٹ رہتا ہے, اور ہر کام ہم دل سے ہی کرتے ہیں. بیسکلی دا ریئل پرابلم واز کہ 1% دماغ استعمال کر رہا ہے اس وقت یورپ, اور وہ ہم پہ قابض ہوا ہوا ہے. پہلے جو بارود اور ٹینکوں سے جو بھی ہوا, بھی میں دکھاتا ہوں آپ کو, فکر نہیں کریں. کافی آپ کو آج آپ نفسیات کے پروفیسر بن کے جائیں گے انشاءاللہ. اور کوئی بھی پاکستانی آپ کے سامنے یہ نہیں پوچھے گا اچھا پھر کریں کیا. میں بتاتا ہوں کریں کیا. اسپیشلی وہ لوگ جو کہ صرف اس دوڑ میں مگن ہیں کہ چونکہ یہ چلتا ہوا آ رہا تھا تو اس لیے ٹھیک ہے, صرف اس لیے یہ نظام جو بھی نظام جو ہے, یہ جو چل رہا ہے, یہ صرف اس لیے ہم لوگوں نے مان لیا بیکاز ہم اس کے اندر پیدا ہوئے. مچھلیوں کو خشکی کی کسی بھی قسم کی سینس نہیں ہوتی, سمجھ رہے؟ ہم پیدا ہی سسٹم میں ہوئے, اسے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ سسٹم کے باہر کیا تھا. This is the real problem. جب تک ہم باہر ایک سیکنڈ کے لیے باہر دیکھیں اور پتہ چلے کہ اچھا یہاں پہ میرے صحابہ کھڑے ہوئے سارے, یہاں پہ انسانیت کی بقا ہے, یہ ہے اصل میں سروائیول آف دا اسپیشی. میں بتاتا ہوں آپ کو, فکر نہیں کریں. ایک اصل میں نا میں تینوں چیپٹر آج کھول نہیں سکتا. آبویسلی 18 گھنٹے کا پروگرام ہے, 18 گھنٹے کا, ٹھیک ہے, تو میں 3 حصوں میں بانٹ سکا ہوں اس کو, اور میں بھی وہ بھی کریش کروں گا. اور المیہ یہ ہے کہ یہ جو سلائیڈز ہیں یہ ٹی وی اس کے یوٹیوب کی یا کسی ویڈیو پہ نظر بھی نہیں آئیں گی, تو ہمیں سلائیڈز سیپریٹلی ڈالنی پڑیں گی. اور اللہ کرے آپ لوگوں کو یہ سلائیڈ جو ہے نا یہاں سے نظر بھی آ رہی ہوں, یہ تو رات کو ہی نظر آئیں گی میرا خیال ہے. آ جائیں گی سلائیڈز کھولیں ذرا میری, میں دیکھ لوں آپ کو نظر بھی آئیں گی. فکر نہیں کریں, سلائیڈز کی وجہ سے نہیں میں ادھر آیا ہوں, میں آپ کو سب چیزیں تفصیل سے بتاؤں گا. اب میں آپ کو جواب چھوٹا کر کے دے دوں. پاکستان میں ووٹ ڈالنے کو ڈیموکریسی نہیں کہتے. دنیا والے سارے پاکستانی جب ووٹ ڈالنے جاتے ہیں, دنیا میں کوئی بھی ذی شعور آدمی اس کو ڈیموکریسی نہیں کہتا. You need to understand that. جس چیز کو ذی شعور دنیا والے واقعی میں ڈیموکریسی کہتے ہیں, وہ بھی پاکستان میں نہیں چل سکتی.
नवाज शरीफ को इंग्लैंड में पता था कि शहबाज शरीफ या उनमें से कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा। क्या हम बच्चे बैठे हुए इधर, हमें पता नहीं है इस बात का? ये है सिस्टम। सोचें जरा, ये सिस्टम है। जिस बंदे को पहले से पता होगा वो प्राइम मिनिस्टर बनने आ रहा है, उसके बीच में इलेक्शन भी हुए और सारा कुछ जो भी हो रहा है, उसके बाद ये मामला हो तो फिर ये हमारी नाअहली है। हम खुद जान एक दूसरे को दिलासे दे रहे हैं। और अब्दुल्ला, आप 23 साल के हो गए। अब असल में आप पे जिम्मेदारी पता क्या है? अगर आपने किसी चीज को यस बोल दिया ना, तो 18 साल उससे नीचे के सारे पाकिस्तानियों ने समझना है कुछ सोच के यस बोली होगी ना, उन्होंने होमवर्क करना छोड़ देना है। और ये हुआ, आपने और मैंने भी होमवर्क नहीं किया था। अब्बा जी ने जो कर लिया होगा होमवर्क, ये 30-40 साल पर चल रहा है कि अब्बा जी ने कोई होमवर्क नहीं किया हुआ था। वो समझ रहे थे उनके अब्बा जी ने होमवर्क किया हुआ है। ये होमवर्क मिस कर रहे हैं हम। वो मैं नहीं करा सकता आपको, सॉरी, वो दुनिया में कोई इंसान दूसरे को नहीं कर, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। ये एक मसला है, ये तो आपको करना पड़ेगा। नो वन कैन मेक यू लर्न। सीखना खुद पड़ता है। मैं आपको सोच दे सकता हूं, सेंस भी दे सकता हूं, जाविया पर्सपेक्टिव भी दे सकता हूं, मगर सिखा वो आपको खुद किताब में खोलनी पड़ेगी, मुताला करना पड़ेगा। ज्यादा नहीं, फिक्र नहीं करें। आप लोग YouTube के हिले में हैं, आप लोग इंटरनेट फेसबुक के हिले में हैं, आप जितना कंटेंट कंज्यूम करें, इमाम गजाली ने नहीं थी किताबें पढ़ी जितना कंटेंट आप लोग कंज्यूम कर। आप एक साल में जितना कंटेंट कंज्यूम करते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर ने पूरी उम्र नहीं पढ़ा हुआ। मसला ये, आप सही चीज पढ़ नहीं रहे। और सही चीज पढ़ने के लिए क्या करते हैं? सही सवाल पूछा जाता है, बस सही सवाल, उसके जवाब नहीं लेंगे। सही सवाल अगर पूछ ले तो IQ बढ़ जाता है। वो सवाल पूछवाना काम होता है मुझ जैसे बंदों का, बड़े भाइयों का, छोटे भाइयों का, कि मैं जवाब नहीं बताऊंगा, सवाल बताऊंगा। ढूंढ इसको फिर, ताकि होमवर्क करें आप। अगर मैंने सारे जवाब बताने शुरू कर दिए, आपने तो जितना रही सही कसर है होमवर्क की, वो भी नहीं करनी। ये जरूरी है कि मैं आपको आधी बात बताऊं, ताकि बाकी की आधी आप ढूंढें। और ये भी जरूरी है कि मैं आपकी क्यूरियोसिटी को कायम रखूं। ये बहुत जरूरी है। जी खवातीन। सर, एक अनाउंसमेंट है कि 13 साल का मोहित रिजवान अपने अम्मी के पास चले जाए, वो मिल नहीं रहा। ये कोई अनाउंसमेंट हुई? मोहित और बच्चा को हुआ ऐसे करते हो जी? इधर सब एक दिन पहले बच्चा ढूंढ ले। मिल गया? छोटा सा बस नहीं मिस कर गया वो। मुझे मार्कर दे देना। मिला है? अब्दुल्ला सीरियसली? सर क्या करूंगा? मोहित किधर है? पता करे जरा। मेरा बच्चा घुमा तो मैंने तो आग लगा दी उसी दिन। किधर है अम्मी अबू उसके? इसे क्या कर? नहीं वो मार्कर नहीं, वो वहां पे जमीन। थैंक यू जी। सर एक फॉलो अप क्वेश्चन बस ये है कि कॉग्निटिव डिसोनेंस। अच्छा बोलो यार, अब आधा बोल लिया। सर एक कॉग्निटिव डिसोनेंस होती है ना कि एक बंदा पूछता है कि फिर तुम्हारा स्टांस क्या है, कि अगर डेमोक्रेसी नहीं तो फिर क्या करूं? वही लेके आया हूं। ओके थैंक यू। मोहित पहले कोई कॉन्फर्मेशन दे। हो गया? कौन है मोहित? शाबाश बेटा। जी जी खातून। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा यहाँ आने का मकसद यही है कि मेरा एक लड़की का आपको पैगाम पहुँचाना है। वो खुद यहाँ पे नहीं आ सकती, लेकिन उसने काफ़ी दफ़ा आपसे रब्ता करने की कोशिश की है। उसे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको वो उसकी आवाज़ उसने आप तक पहुँचाई है वो सुनाऊँ। कभी भी नहीं किसी को पब्लिक में इस तरह उसका मैसेज सुना नहीं, अगर आप कहते हैं तो आपको आप प्राइवेट सुन। वो आपके सामने जो खातून खड़ी है वो मेरी टीम में है, उनको भेज दें वो मैसेज बस। मैंने उनको पहले बोला था, उन्होंने खुद कहा है। जो कह रहा है, मैंने जो कहा है वो करें, उन्होंने कहा वो ना करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमामा इब्रार है और मैं PhD फिजिक्स कर रही हूँ। तो जब मैंने आपके लेक्चर्स सुनना शुरू किए, आफ्टर दैट आई रियली स्टार्टेड थिंकिंग कि मुझे भी इस तरह से लर्न करना है। तो अब जाहिरी बात है आपके भी बहुत ज़्यादा लेक्चर्स हैं, बाकियों को
دیکھتی ہوں, اگر کسی کی سمجھ آتی ہے, صحیح لگتا ہے تو سنتی ہوں, کنٹینیو کرتی ہوں, نہیں لگتا نہیں کرتی. بٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو لرن دا وے یو ہیو لرنڈ. تو اگر آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کر دیں. میری اتنی ساری ویڈیوز اس میں نے نا, آج کل جتنے بھی میرے انٹرویو چل رہے ہیں وہ میرے پرسنل لائف پہ تبصرے کر رہے ہیں, تو وہ دیکھیں آپ. ضروری ہے کہ ہر ایک کو پتا ہو, ہر بندے کو نا یاد رکھیے گا, آپ میں سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پے در پے اساتذہ نہیں پرووائڈ کیے. کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے, نظام ہی نہیں ہے یہ ہم جان کے اپنے اساتذہ کو طلاق دیتے آئے ہیں. جو بندہ جاہل ہوتا ہے اس نے اساتذہ کو طلاق دی ہوتی. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اگر ماں باپ بھی نہ ہونا, یتیم بھی پیدا ہو بچہ, دوسرے سال میں باپ ماں مر جائے, اس کے بعد دنیا کے اللہ تعالیٰ نے انتظامات اس سے رکھے ہوئے ہیں کہ استاد لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ. ہم جو جاہل ہے وہ جان کے جاہل ہے, یاد رکھیے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے انتظامات کے اندر ایک بندہ تکے پہ بغیر استاد کی دنیا میں ادھر ادھر پھرتا پایا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ استاد ڈھونڈے, ہر بندہ استاد ملے گا. پھر اگر آپ نے شاگرد بنانے شروع کر دیے تو پھر کوئی ایک بھی استاد نہیں. استاد ہر وہ شخص ہے, یاد رکھیے گا, دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں آپ کو مل رہا جس کے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کو نہیں پتا. دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے. جب ہم کنجوسی کرتے ہیں نا اور اپنے آپ کو کبر میں لاتے ہیں کہ مجھے بڑا کچھ پتہ چل گیا, اس دن استاد ختم ہو جاتا. جس دن آپ نے طالب علمی چھوڑی اس دن آپ نے جہالت شروع کر دی. It is that simple. میں 8-9 ملکوں میں پلا بڑھا ہوں, لٹرلی, مطلب 8-9 ملک بھی کم بتا رہا ہوں. ہر جگہ پہ آسمان سے نازل ہوتے تھے لوگ, یہاں تک کہ میں نے یہ بارے میں فکر کرنی چھوڑ دی تھی کہ یہاں پہ کدھر سے جا کے کیا سیکھنا ہے. اگر یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے, اگر آپ نے آنکھیں کھولی ہوئی ہیں, ایکچولی اگر آپ نے دل کھولا ہوا ہے, یہاں جی مجھے کسی بھی بندے سے کچھ بھی سکھا دو تو آپ کو تھوک میں ملیں گے ساتھ ساتھ. بس وہ بات یہ الگ ہے کہ آپ ایک سٹینسل جو ہے, سٹینسل وہ ماں باپ دیتے ہیں. وہ سٹینسل کیا ہے؟ اس سٹینسل کا نام ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ میرا سٹینسل ہے کہ اگر یہ دنیا میں کوئی بھی انسان مجھے اس شخصیت, اس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہا ہے, وہ میرا استاد ہے. جیسے کوالیفائی کریں آپ, ملیں گے آپ کو ایسے ایسے بندے, ایسا بندہ ملے گا, آپ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ پورا زاویہ بدل کے چلا گیا. غیر مسلموں نے بھی زاویہ بدلے میرے. اللہ تعالیٰ میرے اساتذہ کو جزائے خیر دے, ہم سب کے. ہم میں سے کوئی بھی شخص جو سوچ رہا نا یہ سیلف میڈ مین, وہ ہے طاغوت. اصل میں وہ احسان فراموش ہے ان لوگوں کا کہ جن لوگوں نے والنٹیرلی بغیر پیسوں کے, پیسے لیے کے بجائے پیسے دے کے بھی سکھایا ہوا ہمیں. آپ میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو ایٹ لیسٹ سینکڑوں اساتذہ کا مرہون منت نہ ہو. کوئی بھی ایسا بندہ نہیں. اوکے, جب آپ شکر گزاری کریں گے, احسان مندی آپ کے دل میں ہوگی, اللہ تعالیٰ پہ ایسے ایسے اساتذہ, ایسے ہیرے پرووائڈ کریں گے آپ. یہ کبر نہ آنا ہے کہ جی میں کچھ چیز بن گیا ہوں, نعوذ باللہ. جی بہتر.